آداب دوستو، سخن میں خوش آمدید. میں ہوں وقاص عزیز اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہم سب ان کے تعارف سے واقف ہیں آصف بٹ صاحب. سر بہت محبت، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. گزشتہ پروگرام آپ نے دیکھا عرفان بھائی کے حوالے سے، عرفان جاوید صاحب کے حوالے سے، اس پہ بہت اچھا سر فیڈ بیک آیا مجھے تو. اور یہ نوجوان احباب کی پرزور فرمائش پہ آج میں آپ کے پاس حاضر ہوں. جی آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ مجھے یاد رکھتے ہیں. اور آپ سر محبت آپ کی. میں جو ہمارا آج کا پروگرام ہے اس کا تھوڑا سا آغازیہ شیئر کرنا چاہوں گا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر عالمی سطح پہ اردو کی اگر تخلیقات کا ذکر کیا جائے یا اصناف کا ذکر کیا جائے تو افسانہ بہت معتبر انداز سے ہم پیش کر سکتے ہیں. ہماری ایک باقاعدہ روایت ہے افسانے کی. اس کے ساتھ ساتھ ہم غزل کی بات کرتے ہیں، غزل کی اپنی ایک روایت ہے. آج فی زمانہ جو ادب لکھا جا رہا ہے اس پہ بات کرنے کے لیے جو بنیادی مدعا ہے میرا وہ یہ ہے کہ ناول بہت تیزی سے سامنے آیا اور گزشتہ 5 سالوں کے اندر بیفور کرونا اور آفٹر کرونا بہت تیزی کے ساتھ دھڑا دھڑ جو ہے وہ ناول چھپے، اور ایسے ہی چھپے جیسے ہر وہ شخص جو افسانے یا کسی دوسری صنف میں ناکام ہو رہا تھا وہ شاعری کے میدان میں طبع آزمائی کر رہا تھا، اور شاعری پھر ہم نے دیکھی دھڑا دھڑ اور شاعری کا بیڑا غرق ہو کے رہ گیا. ایسے ہی ہم آج دیکھتے ہیں کہ ناول بہت تیزی کے ساتھ آ رہا ہے. اب ناول تیزی کے ساتھ آ رہا ہے تو ناول کیسا لکھا جا رہا ہے اور پھر افسانہ کہاں گیا، فکشن کہاں گیا، اس سب پہ بات کرنے کے لیے میں آج بٹ صاحب کی خدمت میں پیش ہوا ہوں. سر بڑی گہری نگاہ ہے آپ کی ماشاءاللہ لٹریچر پر. تو 2000 کے بعد اگر ہم دیکھیں تو بہت تیزی کے ساتھ معاملات بدلے ہیں. اور مجھے یاد ہے جب میں حلقے کا جوائنٹ سیکرٹری تھا، آپ کا افسانہ شام افسانہ ہم نے رکھی، آپ اور عرفان احمد عرفی صاحب، شعیب خالق صاحب، آپ سب تھے. تو اس میں آپ نے بتایا کہ یہ 3 سال میں میرا ایک افسانہ مکمل ہوا ہے. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ سالوں کا آپ نے ایک ذکر کیا تھا، کتنا ٹائم لگا میرا. تو آج ہم دیکھتے ہیں تو ہر دوسرے دن ناول آ رہا ہے اور چیزیں آ رہی ہیں. اصل میں آپ نے جو سوال کیا نا اس میں وہ ایک مرکب سوال ہے. مرکب ہے بالکل، بہت سارے سوالات ہیں. جی جی دیکھیں یہ ناول لکھا جا رہا ہے اور یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ ہمارے بہت سے دوست جو ہیں وہ ناول لکھ رہے ہیں اور بڑے بڑے اچھے ناول. خاص طور پہ نئے لکھنے والوں میں تو بہت نیاپن بھی ہے، نئی آوازیں ہیں، نیا ان کا زاویہ ہے دیکھنے کا. تو لیکن یہ جو ناول یہ صرف ہمارے اردو میں نہیں ہے، پوری دنیا میں اس وقت ناول جو ہے اس کا ایک بوم کا زمانہ چل رہا ہے. اور یہ بوم جو ہے یہ 20 سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت تیزی سے آیا. اس 21ویں صدی کے سٹارٹ ہونے سے آغاز سے یہ شروع ہو گیا. اور اس کی بہت ساری دیکھنے کی بہت ساری یارڈ سٹکس ہیں. مثلاً آپ دیکھیں کہ جس طرح یہ نوبل پرائز ہے، اب ان 22-23 سالوں میں شاید 70% جو نوبل پرائز ہیں، ایگزیکٹ فگر مجھے یاد نہیں ہے کہ 22 میں سے 17 یا 18 نوبل پرائز جو ہیں وہ ناولسٹوں کو گئے ہیں. تو پوری دنیا میں یہ ہے کہ ناول جو ہے وہ بہت تیزی سے سامنے آ رہا ہے. لیکن اس میں جو آپ نے بات کی غزل کی یا افسانے کی، تو ہمارا جو اردو کا جو اثاثہ ہے، ادبی اثاثہ، اس میں غزل اور افسانہ، اس میں ہم نے جو کام کیا ہے وہ عالمی سطح پہ رکھنے کے لائق ہے. اور کسی بھی لحاظ سے جو عالمی معیارات ہیں، جو عالمی ادبی منظرنامے میں جو بڑے شاہکار موجود ہیں ان کی سطح سے کم تر نہیں ہے. صحیح. تو لیکن یہ ہوا یہ کہ اب بہت آہستہ آہستہ افسانہ جو ہے وہ، ابھی آپ کچھ دیر پہلے ایک رسالے کی بات کر رہے تو اس میں اپنے افسانے پڑھے، تو افسانہ جو ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ایک صنف ہے ناول، یہ ان تمام اصناف کو کھا رہی ہے، ریپلیس کر رہی ہے. جی. اچھا ایک چھوٹا سا سوال کروں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شاعری کی کتاب نہیں بک رہی، افسانے کی کتاب نہیں بک رہی؟ پبلشر بھی ناول چھاپنے پہ، پبلشر بھی ڈیمانڈنگ ہو چکا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ناول لکھو، ناول چھاپیں گے. اور ناول نگاروں کی بڑی اپریسیشن اور بڑے بڑے بورڈز اور ان کے ساتھ سیشن ہو رہے ہیں. اور وہ ہر وہ بندہ ناول جس کا جو وہ 1.5-2 لاکھ روپیہ لے کے، 2.5 لاکھ روپیہ لے کے وہ چھپوا رہا ہے، اس کا ایک سیشن ہو جاتا ہے یوٹیوب کا، فیس بک کا، اور اس کے بعد ٹھوس پھر وہ ناول بھی نہیں نظر آتا، وہ ناول نگار بھی نہیں آتا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دانستہ طور پر
یہ کتاب یہ صنف بکری زیادہ ہے اس لیے اس کو دیکھیں پروموٹ کیا جائے؟ ہمارے یہاں پہ مارکیٹ فورسز جو ہے نا وہ موجود نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں پہ اردو میں جو جسے آپ کہتے ہیں نا پبلشنگ انڈسٹری وہ ہے ہی نہیں. تو جہاں پبلشنگ انڈسٹری ہے وہاں پہ مارکیٹ فورسز بھی کام کر رہی ہوتی ہیں. مثلاً جن معاشروں میں جن ملکوں میں رائلٹی دی جاتی ہے، پیسے دیے جاتے ہیں باقاعدہ ناولسٹوں کو یا لکھنے والوں کو، وہاں پہ جو پبلشر ہے وہ کیپٹلسٹ بھی ہے. واہ. وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے. تو وہ جب آپ کو رائلٹی دے رہا ہے تو وہ پھر اس کی کوئی ٹرمز کنڈیشنز ہیں. وہ آپ کو رائلٹی اس لیے نہیں دے رہا کہ وہ فروغ ادب کے لیے دے رہے ہیں، وہ تو کمانے کے لیے، ایک لگا کے 4 کمانے کے لیے دے رہا ہے. تو وہ ادب میں آپ کیا یا جو کتابوں کی جو کا بزنس جو ہے اس میں آپ جب پیسہ لگاتے ہیں تو آپ پھر انہی کتابوں پہ لگائیں گے یا انہی موضوعات پہ لگائیں گے جو بکنے والے، جو ہاں جن کی سیل ویلیو ہے. اچھا سیل ویلیو پھر کس چیز کی ہوتی ہے؟ وہ تو برننگ ایشوز کی ہوتی ہے. جو پولیٹیکل ایشوز ہیں، برننگ ایشوز ہیں، پریسنگ ایشوز ہیں دنیا میں، ان کی سیل ویلیو ہے. یا وہ ایشوز جن پہ میڈیا کا فوکس ہے، جن پہ عالمی جو پالیسی ساز ادارے ہیں، حکومتیں، ان کا فوکس ہے. تو اب کتاب بھی جب آپ لکھیں گے تو پھر وہ جو انویسٹر ہے وہ دیکھے گا کہ میں اس پیسے لگا رہا ہوں تو مجھے واپس آئیں گے کہ نہیں. تو وہ پھر آپ کو گائیڈ کرے گا، آپ کو انسٹرکٹ کرے گا، وہ آپ کو گائیڈ لائن دے گا ایک کہ بھی میں آج کل اگر افغانستان کا ایشو چل رہا ہے، ان کا پھر ایڈیٹوریل بورڈ بھی ہوگا. وہ یہی چیز طے کرتے ہیں کہ یہ مارکیٹ میں اس وقت کون سے ایشوز چل رہے ہیں جن پہ کہ کتابیں بک رہی ہیں اور کن پہ لکھنا چاہیے. یعنی جس طرح قطع کلامی جس طرح منٹو سے لکھوایا گیا، بیدی سے لکھوایا گیا، اور وہ جو ایون ادم صاحب جو ہے وہ پبلشرز کے کہنے کے اوپر شاعری کی کتابیں اپنی دیتے رہے. ہاں لیکن منٹو بیدی کو ڈکٹیٹ نہیں کروایا گیا. ہاں اب جو پبلشر ہے، جو انویسٹر ہے، وہ ڈکٹیٹ کرواتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. تو وہ جب ڈکٹیٹ کروائے گا، ہم بات کر رہے تھے کہ ناول ریپلیسمنٹ کر رہا ہے. اچھا اب وہ اگر آپ شاعر ہیں یا افسانہ نگار ہیں تو آپ کو وہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ افغانستان کے ایشو پہ لکھیں، کیونکہ آج کل وہ بہت ایشو برننگ ایشو ہے. تو آپ ایک کہانی لکھ لیں گے، 2 کہانی لکھ لیں گے، 3 لکھ لیں گے. لیکن اگر آپ ناول لکھ رہے ہیں تو پورے کا پورا ناول جو ہے وہ اس ایشو پہ آپ لکھ سکتے ہیں. تو وہ زیادہ جو ہماری جو مارکیٹ کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کے ساتھ زیادہ کمپیٹیبل ہے ناول جو ہے. کیا یہی شاعری کی صحیح کیا یہ وجہ بھی ہے اس کے؟ ٹھیک ہے. لیکن یہی وجہ نہیں، اور بھی کئی وجوہات مثال کے طور جو کہ بہت پوزیٹیو بھی ہیں. یہ تو میں نے ایک نیگیٹو بات کی نا، صحیح کہ بھی یہ وجہ ہو سکتی ہے اور یہ وجہ بھی ہے بہت ساری دوسری وجوہات میں، تو ان پہ بھی ہم بات کریں. اچھا جو اس میں میرا اگلا بڑا اہم سوال ہے وہ ایک تو آپ نے انویسٹمنٹ کی بات کی، ایک یہ ہے کہ آپ نے ساتھ میں عالمی جو منظرنامہ چل رہا ہے، یہ 2 باتیں بڑی آپ نے کی. ایک جو بڑی اہم چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ہماری زبان جو استعمال ہو رہی ہے، لکھی جا رہی ہے جو نثر، وہ اس کے بارے میں بھی تھوڑی روشنی ڈالیے گا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ٹھیک ہے ساری ڈکٹیشن موجود ہیں لیکن زبان تو رائٹر نے خود بنانی ہے نا. اب اس میں سے روزمرہ غائب ہو گیا ہے، محاورہ غائب ہو گیا ہے. اب آپ افغانستان کی بات کر رہے ہیں تو ایک ناول نگار کیسے ناول لکھ سکتا ہے اس لوکیل کے بارے میں جہاں پہ وہ خود گیا نہیں ہے، وہ زخم اس نے خود برداشت نہیں کیا. فلم دیکھ کر، پڑھ کر، اخباری کہانیاں سن کر، کالمز پڑھ کر، ٹی وی پروگرامز دیکھ کر آپ پھر جو ناول لکھیں گے اس کی میعاد پھر 4-6 ماہ ہی ہوگی. میری رائے ہے یہ. دیکھیے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ میری بڑی نظر ہے اس نہیں میں لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی باقاعدہ بہت مطالعہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اور بہت سوچ کے آپ نے یہ بہت ایک ایسے ایشوز پر آپ نے سوال پوچھ رہے ہیں. اس میں دو باتیں ہیں سر. ایک تو ہے آپ کی کسی بھی صنف میں آپ کی تیاری کی، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. دوسری زبان تیاری سے کیا مراد ہے؟ تیاری سے مثلا اگر نماز پڑھتے ہیں آپ تو اس کے لیے آپ وضو کرتے ہیں، جائے نماز بچھاتے ہیں، صاف کپڑے پہنتے ہیں، یہ تیاری ہے اس کی. اسی طرح سے کوئی بھی کام ہو، مثلا ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ
اگر آپ نے یہ آلو کی وہ ٹکیاں جو ہیں اس کی ریڈی لگائی ہے آپ نے، تو آپ کو وہ بنانی آتی ہوں، آپ کو علم بھی ہو اس کا، آپ کو اس کی اچھی ریاضت بھی ہو تاکہ آپ گاہکوں کو جلدی جلدی بھگتا سکیں، اور آپ کے پاس سامان بھی پراپر ہو تاکہ آپ وہ تیار کر سکیں اسے. تو یہ ساری اس تیاری کا عمل ہے. پھر آپ کا وقت بھی آپ اسے دیتے ہیں پورا، تو تبھی آپ کی وہ ہٹی یا آپ کی وہ ریڑھی چلتی ہے. تو کوئی بھی کام کرنا ہو اس کی ایک پراپر تیاری ہے. اگر آپ ایتھلیٹک ہیں تو اس کے لیے ایک ڈائٹ ہے، ورزش ہے، آپ کی زندگی کا پورا ایک معمول ہے، ایک سٹائل بدل جاتا ہے آپ کا. تو ہر چیز اس کے مطابق آپ کو تیار کرنی پڑتی ہے. اسی طرح سے اگر آپ ناول لکھ رہے ہیں یا آپ شاعری کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو زبان کی، بیان کی، اور پھر آپ کا جو آپ کی ایک نظر ہونی چاہیے اپنے کلاسک پر، دنیا کے کلاسک پر. پھر آپ اس موضوع کے جو ایک انٹر ڈسپلنری جو آپ کا نالج ہے کہ مختلف شعبوں میں کیا پیش رفت ہو رہی ہے، دنیا کہاں پہنچی ہوئی ہے، لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کیا ٹرینڈز چل رہے ہیں، کیا مختلف اسالیب جو نئے سے نئے سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ آپ نے اس سے اگلی بات کر لی ہے. تو یہ سب تیاری ہے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اب جی پی ٹی، آپ چیٹ جی پی ٹی ہے. اب میں پیچھے پڑھ رہا تھا کہ چیٹ جی پی ٹی والوں نے ہی ایک پلیجرزم کے لیے ایک ایپ نکالی ہے. چیٹ جی پی ٹی آپ کو جو کچھ بھی دے رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں سیو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے ریکارڈ کا حصہ بن رہا ہے. وہ جب بھی آپ کوئی اس میں سے اسائنمنٹ نکالتے ہیں تو وہ وہاں ریکارڈ کا حصہ بن جاتی ہے. تو جب بھی کوئی دوسرا اس کو نکالے گا یا وہ اگر آپ اس کو پیش کرتے ہیں اپنی تحریر کے طور پہ، تو وہ جو ایپ ہے وہ بتائے گی کہ یہ فلاں جگہ فلاں موقع پر جی پی ٹی نے اس کو پروڈیوس کیا. تو اب جو مقابلہ ہے وہ یہ ہے کہ جس حد تک وہ چیٹ جی پی ٹی کام کر رہی ہے اس حد تک تو آپ کا کام ختم ہو گیا. ہاں. اب اگر آپ وہاں تک وہ کام کریں گے اچھا، تو وہ آپ کے کیریٹ پہ نہیں آئے گا. واہ واہ. مطلب پہلے کبھی موبی ڈک کے زمانے تک انفارمیشن جو تھی وہ آپ کا ایک بہت بڑی طاقت ہوتی تھی کہ جس کے جو جتنا انفارمڈ ہے اتنا وہ ہے، اتنا ہی وہ باعلم ہے، اور وہ جو بھی آپ سے عام آدمی سمجھا جائے گا. اور وہ آپ کی علمیت اور آپ کی جو فضیلت ہے وہ اس میں ظاہر ہوتی تھی. لیکن اب یہ کہ اب انفارمیشن تو کوئی میٹر نہیں کرتی نا. آپ کتنے انفارمڈ ہیں، آپ کو کتنا پتا، یہ تو سارا کچھ موجود ہے اس پہ. جسٹ ایک چھوٹا سا موبائل، اس میں پوری دنیا کا علم موجود ہے. بالکل. تو آپ کو آپ کی علمیت کا جو معیار، اب ہمارا جو معیار بنے گا کسی کی علمیت کو ناپنے کا، وہ اس انفارمیشن سے آگے کا کوئی درجہ ہوگا. اسی طرح میں جی پی ٹی کی میں نے مثال اسی لیے دی کہ آپ اب جو تیاری کریں گے تو جو آپ کا ادبی ورثہ ہے ناول کا، نہ صرف آپ کی زبان کا بلکہ جو عالمی سطح پہ بھی جو ایک ادبی ایک روایت موجود ہے، تو وہاں تک جو بات ہو چکی ہے اس کو تو آپ نہیں دہرائیں گے. اگر آپ دہراتے ہیں تو وہ تو آپ کے کیریٹ پہ نہیں جائے گی. کیا بات ہے. تو آپ کو تو اس سے اگلی بات، اب اس سے اگلی بات کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو اس روایت کا تو پورا شعور ہو. نہ صرف آپ کو علم ہو بلکہ اس کا پورا شعور ہو کہ وہ کس حد تک وہاں بات ہو چکی ہے. تو اس سے اگلی آپ کو بات کرنی پڑی. ایک تو یہ بات. دوسری بات آپ نے زبان کی جی. تو اب زبان کا معاملہ یہ ہے کہ زبان جو اہل زبان ہیں، چاہے وہ دہلی کے ہیں، لکھنؤ کے ہیں، کسی بھی علاقے سے، ان کی یہ مادری زبان ہے. لیکن جو ادب لکھا گیا ان میں بہت بڑی تعداد جو ہے اچھا ادب لکھنے والوں میں اردو میں، وہ پنجاب سے تعلق ان کا رہا یا دیگر جو صوبے ہیں ان سے تعلق رہا. پنجابیوں کو بہت بڑا حصہ رہا اس میں پنجاب سے. تو اب چلتا تو یہی رہا کہ جو زبان ان کا ٹکسال، جہاں سے زبان کا جو ٹکسال ہے اسی کو ہم نے معیار بنایا، اسی سے سند لیتے تھے، اور ایک زبان کا ہم نے معیار قائم کیا کہ اس معیار کی کم از کم زبان ہونی چاہیے. فکشن کا زبان کا معیار، شاعری کی زبان کا معیار ہم نے وہاں سے لیا. لیکن آہستہ آہستہ یہ آواز پیدا ہوئی کہ جس ثقافت میں بیٹھا ہوا کوئی شخص
اپنے جس ثقافتی پس منظر کے ساتھ وہ ادبی تخلیق کر رہا ہے، تو اس ثقافتی پس منظر کی جو خوشبو ہے، جو اس کے رنگ ہیں، جو اس کی خاص ذائقے ہیں، وہ اس کی ادب میں آنے چاہیے. واہ. ادروائز آپ میں اگر میری مادری زبان اردو نہیں ہے، میں اردو میں لکھ رہا ہوں، تو میں کتنا ہی کوشش کر لوں، میں ایک جن کی مادری زبان اردو ہے ان کی طرح کی اردو نہیں بول سکتا. واہ واہ واہ. اور وہ اگر بولوں گا تو اس میں وہ ایک نیچرل پن نہیں آئے گا. میرے اندر سے جو ایک چیز پھوٹتی ہے وہ اس طرح سے باہر نہیں آئے گی، جب تک کہ میں اس زبان میں اپنے ثقافت کا رنگ شامل نہیں کرتا، اپنے آپ کو میں اس میں شامل نہیں کرتا. واہ واہ. تب تک وہ میری زبان اس کو میں اون نہیں کر سکتا. یہ بالکل ایسی بات ہے. ابھی ہم ایک بات کر رہے تھے کہ اچھا اس جو یہ ڈیمانڈ تھی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے زبان سے، آپ نے جیسا ابھی بات کی کہ وہ محاورہ اور روزمرہ نکال دیا، تو اب اس کی جگہ آپ نے انسرٹ کیا کیا، پلانٹ کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. ہاں، اور اس کو زبان کی آسانی کہا جاتا ہے. کیا زبان کی آسانی یہ ہے؟ حالانکہ تو زبان کی آسانی تو کچھ اور مفہوم میں آتی ہے. ہاں، وہ تو یہ مفہوم آتا ہے نا کہ آپ ان محاوروں اور روزمرہ کی جگہ کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اجنبی ہیں یا آپ اس سے ریلیٹ نہیں کرتے اس طرح، ان کی جگہ پہ آپ کوئی اپنے علاقے کا، اپنی خاص ثقافت کا عام فہم کر دیں، رنگ بھر دیں، تاکہ وہ آپ کے جو دائرہ ہے اس دائرے میں رہتے ہوئے لوگ اس کو زیادہ بہتر طور پہ اپنے آپ کو جوڑ سکیں اس کے ساتھ. دیکھیں نا، اب یہ کیا ہے، میں صبح جاگی تو بستر پر شکن بقایا تھی اور کھڑکی کے باہر چڑیا چہچہا رہی تھی. یہاں سے ناول شروع ہو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ نہیں، یہ اور مسئلہ، یہ تو بیان کا مسئلہ آ گیا نا. ہم تو زبان کے مسئلے ہیں. ہاں جی بالکل. تو اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ہاں جی، یہ اگلا سوال تھا، لیکن چلیں نہیں، لیکن یہ تو پھر الگ الگ بات کرنی ہے. تو آپ میرے ناول پہ بھی بات کر سکتے ہیں. میں صحیح، یہ تو ہم ایک عمومی موضوع پہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. زبان کا اور بیان کا مسئلہ جو تھا. صحیح. تو یہ ایک بہرحال یہ ایک ہے، لیکن جب تک میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر پنجاب میں لکھا جا رہا ہے تو وہ پنجاب میں، اب پوری دنیا میں جو انگریزی لکھی جا رہی ہے وہ برٹش انگریزی نہیں ہے، وہ ہر جگہ کی مختلف ہے. وہ انڈین جو انگلش ہے وہ برٹش انگلش سے، اور آسٹریلین انگلش جو ہے وہ امریکن انگلش سے مختلف ہے. بالکل ایسی. تو وہ ان تمام علاقوں نے، ثقافتوں نے اس زبان کو اون کیا اور اس کو اپنے رنگ دیا، اس میں ڈھال لیا اپنے خاص مزاج میں. تو اردو کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. جو بھی اچھے لکھنے والے ہیں وہ اپنے اپنے ثقافتوں کے ساتھ، مزاج اور رنگ کے ساتھ وہ آگے آ رہے ہیں اس کو، زبان کو. لیکن اس میں پھر جب تجربات ہوتے ہیں تو پھر کچھ ناکام تجربات ہوتے ہیں، کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو بس ٹھیک ہے، ہمیں اس کو ایک پروسیس کا حصہ سمجھنا چاہیے کہ لوگ کوشش کر رہے ہیں، اور اس کو پھر بعض اوقات آپ بھیجا انسرشنز بھی کرتے ہیں. یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ آپ ایک جو سلیقہ ہوتا ہے چیزوں، اگر آپ روزمرہ اور اس کو محاورے کو بدل رہے ہیں اپنے لوکل کے ساتھ، تو اس میں بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے تاکہ اس کی وہ جمالیات جو ہے وہ متاثر نہ ہو. تو آپ اس جمالیاتی تقاضوں کو بھی پورا کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں اب گفتگو کافی خشک ہو گئی. نہیں، بالکل. اور اس کو میرے خیال سے آج یہ پارٹ اول اس کو سمجھا جائے جی قسط اول ہے، اور اس قسط اول میں یہاں میں بریک لوں گا اور اگلی قسط تک آپ سے اجازت بھی. لیکن اس سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا سر بار دیگر آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں نوازا. جاتے جاتے ایک سوال بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اس کا جواب جو ہے وہ اگلے پروگرام کے یا اگلی قسط کے ابتدائیے کے طور پر ہوگا. آپ اپنے کمنٹ باکس میں بھی درج کر سکتے ہیں، پرسنل واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. وہ بات یہ ہے کہ جیسا کہ بٹ صاحب نے کہا کہ ہم نے جب زبان بدلی، ایک جگہ سے ہم نے محاورے کو ہٹایا، تو وہ فل ان دی بلینکس میں ہم نے کیا لا کے رکھا. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جس طرح ایک زمانے میں، جس طرح میں نے آغاز میں کہا کہ دڑا دھڑ جو ہے وہ شاعری ہوئی، شاعری کا ستیہ ناس ہو گیا، اسی طرح اب ناول بھی دھڑا دھڑ آ رہا ہے. وہ لوگ جن کے نام میں نے کبھی نہیں سنے تھے،
وہ اٹھ کر ناول لکھ رہے ہیں اور معروف ناول نگار ہر نام کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ناول کا بھی اب ستیہ ناس ہو رہا ہے۔ سو میرے منہ میں خاک کہ ایسا نہ ہو۔ آئندہ نشست کے لیے کچھ مواد میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ کی دلچسپی بہر طور مجھے درکار رہے گی۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔